نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم، اللہ نے اولاد آدم میں جو سب سے اعلیٰ خاندان تھا نا ابراہیم، ان کو منتخب کیا ہے. آدم علیہ السلام کی تو اولاد میں بہت سارے لوگ تھے، لیکن ان میں نبی کو پیدا کرنے کے لیے کس کی سلیکشن ہوئی ہے کہ بھائی کس نسل میں پیدا کرنا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. خلیل تھے اللہ کے، سخی تھے انتہائی، باپ سے بات کرنے کی کتنی ان کے اندر اخلاق تھے. جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں باپ سے کیسے بات کرتے ہیں؟ تمیز سے. ابراہیم علیہ السلام کے والد صرف بت پرست نہیں ہیں، بت بنا رہے ہیں. باپ کا مشن اور بیٹے کا مشن 180 ڈگری پہ ہے بھائی. اگر دونوں کا مشن ایک ہوتا نا، ہم کہتے بھائی تو اچھے تعلقات تھے نا باپ بیٹے میں، تو اس لیے اتنے آرام سے بات کر رہے تھے، جب کوئی لڑائی تھوڑی ہے. انگریز بھی اپنے ابا سے تمیز سے ہی بات کرتے ہیں. ہاؤ آر یو فادر، نائس ٹو میٹ یو، یہ سب انگریز بھی کر رہے ہوتے ہیں. کوئی اختلاف ہی نہیں ہے نا. تو جب اختلاف نہیں ہے پھر تو سب تمیز ہی چل رہی ہوتی ہے مارکیٹ میں. لیکن ابا کا مشن اور بیٹے کا مشن کیسے ہے؟ 180 ڈگری پہ. ابا کے اخلاق بالکل ابراہیم علیہ السلام کے یعنی دھمکیوں میں اپوزٹ چل رہے ہیں. اپوزٹ کیسے؟ وہ میرے پیارے ابا کہہ کے بات کر رہے ہیں، اور ابا کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر تم باز نہ آئے میں پتھروں سے مار کے ہلاک کر دوں گا. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ایک لفظ باپ کی شان میں گستاخانہ نہیں نکالا کہ جو میرے بس میں تھا میں نے کر لیا. سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، آپ پر سلامتی ہو. اب میں تبلیغ تکت سے تو مایوس ہو گیا ہوں، لیکن دعا کا آپشن میرے پاس ہے، آپ کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا میں. پھر اللہ نے وہ بھی پابندی لگا دی. تو جب تک اللہ نے نہیں لگائی، آپ نے وعدہ کر لیا تھا. تو کیا اخلاق اور سخاوت. خاندانی لوگوں کی یہی تو چیزیں ہوتی ہیں نا. ابے تمہیں کیا بتائیں خاندانی کسے کہتے ہیں میرے بھائی؟ خاندانی اسے کہتے ہیں جو بہادر ہوتے ہیں، خاندانی اسے کہتے ہیں جو سخی ہوتے ہیں، خاندانی انہیں کہتے ہیں جو وفادار ہوتے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ خاندانی اسے کہتے ہیں جن میں غیرت ہوتی ہے. یہ کوالٹیز ہوتی ہیں جن کی وجہ سے کسی کو خاندانی کہا جاتا ہے. ہمارے ہاں خاندانی اسے کہا جاتا ہے 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں رہے، وہ ہاتھ میں بریف کیس ہو، پڑھا لکھا لگ رہا ہو شکل سے. پھر تو میرے بھائی ابھی کیا مثال دوں میں، پھر تو بڑے بڑے دنیا کے چور بھی خاندانی کہلائیں گے. دیکھنے میں وہ بھی بڑے سوٹ ٹائی وائی. نہ ٹماٹر والا بھی خاندانی ہو سکتا ہے، رکشے والا بھی کیا ہو سکتا ہے. یہ تو اللہ کی تقدیر ہے کہ کسی کو پیسہ دے دیا، کسی کو پیسہ نہیں دیا. میں ایک سبزی والے کا قصہ سناتا ہوں نا اکثر. پٹھان تھا، سیدھا سادہ، کپڑے بھی بیچارے ظاہر ہے غریب ہے، وہ نہیں کپڑے چینج کر سکتا بار بار. بہت پرانا قصہ ہے، یہیں ریڑھی لگایا کرتا تھا. میں اس کے پاس گیا کوئی ٹماٹر شماٹر لینے کے، پھر اسے دوستی ہو گئی. جمعے کے دن میں جا کے بیٹھا کرتا تھا اس کے پاس. چھٹی ہوتی ہے نا جمعے کو، تو چائے شائے پی کے ہم تھوڑا لوفری کے لیے نکلتے تھے. ہماری لوفری یہی ہے بھائی، ادھر چلے گئے ادھر انڈا موڑ پہ بیٹھ گئے، اس سے زیادہ کیا لوفری کریں گے ہم، کیونکہ اس پہ کلپ آ جائے گا. اچھا مفتی صاحب تو بڑے لوفر تھے. یہی لوفری تھی ہماری مولویوں کی، اس کے علاوہ بیچاروں کی کوئی لوفری ہوتی نہیں ہے. تو ہم چائے شائے پی کے 10-11 بجے ذرا، وہ سبزی والا تو اس سے میری گپ شپ ہو گئی، بیٹھ جاتا تھا میں. مجھے اس سے اچھا لگتا تھا وہ گپ شپ میں نا. ایک دن کیا ہوا، کوئی خاتون آئی اور کہنے لگی تم نے جھوٹ بولا ہے، اور پتہ نہیں کچھ اس نے وہ ٹماٹر تم نے یہ دیے فلانے دیے، جھوٹ بولا ہے. وہ کہہ رہے غلطی ہو گئی مجھ سے، میں جھوٹ نہیں بولتا، میں جھوٹ نہیں بولتا. اچھا وہ پرانی کسٹمر تھی، نہیں تم نے میرے ساتھ چوری کی ہے، ڈنڈی ماری ہے، جھوٹ بولا، اس طرح کے. وہ بار بار کہہ رہے بھائی میں چور نہیں ہوں، نہ میں چوری کرتا ہوں، غلطی سے آگے پیچھے ایک آدھ ٹماٹر اوپر نیچے ہو گیا ہوگا. 2-4 دفعہ جب اس خاتون نے کہا نا، اس نے سبزی واپس لی، پیسے دیے، بولا آج کے بعد آپ سے ختم. حالانکہ پرانے کسٹمر کو کوئی اس طرح سے ریجیکٹ نہیں کرتا. وہ کہنے لگا میں چور نہیں ہوں، نہ میں جھوٹ بولتا ہوں، یہ الزام میرے اوپر ہلکا الزام نہیں ہے. دیکھو کہنے کو تو یہ بد اخلاقی ہے، کہنے کو یہ کیا ہے؟ بد اخلاقی. لوگ کہیں گے بے وقوف پرانے کسٹمر کو کاٹ رہا ہے. غیرت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا. جو چور ہوتا ہے نا اس کو آپ جتنا مرضی چور بولو تھینک یو کہہ کے نکل جائے گا. اس کو بولو بے غیرت، اس پہ کوئی اثر نہیں ہوگا، چونکہ واقعی وہ چور نہیں تھا اور 2 نمبر بھی نہیں. اس کا کہنا یہ تھا اما یہ کہہ دو بھائی غلطی سے، اور پھر بار بار وہ خاتون اس بات کو ریپیٹ کر رہی تھی.
مجھے لگا بندہ کیا ہے, بولو خاندانی. غیرت کا, عزت کا سودا. دیکھو اسلام میں سب سے پہلے جس چیز کی حفاظت فرض ہے نا وہ عزت ہے. پھر اس کے بعد سب سے پہلے جان, پھر اس کے بعد عزت. جان اس لیے کہہ دیا کہ بعض دفعہ 6 آدمی لڑنے کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں, عزت اس میں ہوتی ہے کہ اکیلے ان سے لڑو. عزت تو اس میں بہت ہو جائے گی لیکن جان جائے گی. یہ اٹ از کالڈ خاندانی. خیر ابراہیم علیہ السلام کی بات میں کر رہا تھا, تو اب ابراہیم علیہ السلام میں بتا رہا تھا نا خاندانی لوگ میں کیا کوالٹیز ہوتی ہیں. لہذا جو بچہ اس خاندان میں پیدا ہوتا ہے تو 99.9% چانس ہوتا ہے کہ اس میں بھی یہ خوبیاں ہوں گی. اور جو ایسے خاندان میں پیدا ہو جن میں غیرت ہی نہیں ہے, ان کی بیگم کو آ کے چھیڑ دو تو وہ کہتے ہیں چلو ہم تمہاری بیگم کو چھیڑ دیں گے, کوئی بات نہیں یار, برابری کا چلتا ہے ہمارے یہاں.